اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم. میرے ساتھ موجود ہیں مانور خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مانور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. آج ہم نویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسے ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے, یعنی حسن اخلاق. حسن اخلاق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ دنیا کی ہر جنگ جیت سکتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ میں خوبصورتی کی کمی ہو تو اس کو اخلاق پورا کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ میں اخلاق کی کمی ہو تو اسے خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی. ہم کس طرح اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ اسلام میں حسن اخلاق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراؤں. ہمارے پہلے مہمان ہیں جن کا تعلیم کے شعبے سے تقریباً 40 سال سے واسطہ ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد آصف خان صاحب. السلام علیکم. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی. ہمارے دوسرے مہمان سی ای او ہیلپ انٹرنیشنل ٹرسٹ, جو کہ اس وقت میں انٹرنیشنل لیول پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لوگوں کی کافی مدد کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف علی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. الحمدللہ. ہماری رہنمائی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں محسن بھائی. السلام علیکم محسن بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو نعتخوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیشہ جب سے ہم یہ ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں تب سے ہماری نشستوں پہ آتی ہیں, بہت پیاری آواز ہے اور ہماری بہن ہے نمرہ سلیم. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. مہمانوں کی جانب آتے ہیں. آصف بھائی آپ سے شروع کروں گا. ماشاءاللہ آپ کا ایک لمبا عرصہ تعلیم کے شعبے سے ہے. اس وقت میں جب سے کرونا شروع ہوا تب سے لے کے اب تک آپ کیا سچویشن دیکھتے ہیں تعلیمی, کتنا نقصان ہوا اس وقت؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آج کوئٹہ کے سانے کی مذمت کرتا ہوں. بالکل. اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں امن ہو. آمین صبح آمین. دوسرا یہ کہ کرونا کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہی نقصان ہوا ہے, اسپیشلی ہر شعبے کو ہوا ہے, لیکن تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اس میں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو, اور ہمارے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, لیکن اس کا یہ فزیکلی تعلیم کا نیم البدل نہیں ہے. بالکل. اور ہمارے ملک کے اندر افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بجلی کے مسئلے, نیٹ کے مسئلے, بہت سے لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہیں, بہت سے لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. اور ہمارے جو منسٹری ہے وہ سب سے پہلے جو عمل کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اسکول کو بند کر دیا جائے. ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ اسکول کو بند نہ کیا جائے, لیکن اس کا ریشو وائز جو ہے, جب ہم گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ سندھ کے اندر, کیونکہ میں سندھ کی نمائندگی کر رہا ہوں, ایک کلاس سے کراچی کا شہری ہوں اور میرے تمام اسکول آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہی ہیں, تو اس کے حساب سے سب سے پہلے جو عمل کیا جاتا ہے وہ اسکولوں کو بند کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایس او پیز کے حساب سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ اسکولوں میں ہو رہا ہے, اور الحمدللہ کراچی کے اندر جو ہے اس کا ریشو بہت کم ہے اسکولوں کے حوالے سے, یونیورسٹی کے حساب سے, کالج کے حساب سے, کہ کورونا کے جو ہے کیسز بہت کم نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایس او پیز کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں کو اندر اسکول کو بند کر دیے جائیں جہاں پہ کرونا کا ریشو زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کراچی کے اندر اتنا ریشو نہیں ہے, لیکن اسکول کے اوپر سب سے پہلے عمل کیا جاتا ہے. ہمارا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی اسٹیپ لیا جاتا ہے تو یہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ جی اسکولوں کو بند کر دیں. بالکل ایسا ہی, اسکولوں کو بند کر دیں. بس تو اسکولوں کو بند کرنے سے تعلیمی کتنا نقصان ہو رہا ہے. بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسپیشلی وہ یوزڈ ہوتے ہیں اسکول میں آنے کے, اور پھر ان کو بریک آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ ان کو سیٹ ہونے کے اندر وقت لگتا ہے. اور ڈسپلن بھی ظاہر بچوں میں اسکول سے ہی آتا ہے. آن لائن کلاسز تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. بالکل نہیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ ایس او پیز کی, تو اسکول میں پھر بھی ایس او پی پہ عمل کرانا ایس او پیز پہ آسان ہے, بہت آسان ہے بنسبت بازاروں کے. بالکل صحیح کہا. اور دیکھیں ابھی بھی شہر کے اندر دیکھیں, بازاروں کے اندر دیکھیں, بھلے ٹائمنگ آپ نے 6 بجے تک کر دی ہے, لیکن اس کے باوجود بازاروں میں جا کے دیکھیں کہ ان بالکل بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را جو ہے اسکولوں کو, کالجوں کو, یونیورسٹیوں کو جو ہے
وہ کھولا جائے جلد سے جلد، اور اس طرح سے نہ کیا جائے کہ جی وفاق نے اگر کہہ دیا کہ جی عید کے بعد اسکول کھلیں گے، تو سندھ گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جی 1 مئی سے کھل جائے گا۔ 1 مئی کو آپ یہ دیکھیں کہ 20واں یا 21واں روزہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے آخری عشرہ چل رہا ہوگا، تاک راتیں چل رہی ہوں گی، تو یا تو فیصلہ کر لیں تو ایک ساتھ کر لیں۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے کنفیوز جو کرتے ہیں نا، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ بالکل جی، اس وقت میں بڑی کنفیوژن ہے، اور ظاہر ہے جن کے بچے اسکول جا رہے ہیں، جب ہماری ان کے پیرنٹس سے ہی بات ہوتی ہے تو وہ بڑا کنفیوز ہیں کہ کس دن کھلیں گے کس دن نہیں کھلیں گے۔ گورنمنٹ چاہے وفاق ہو چاہے صوبائی ہو، ایک پیج پہ رہیں، اور ایک پیج پہ جب آپ رہ کے کوئی فیصلہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ فروٹفل ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع حسن اخلاق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف علی صاحب، ان کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم عارف بھائی، دوبارہ آپ کو سلام بھی کر دیں، اور آصف بھائی یہ بتائیں کہ ہیلپ انٹرنیشنل ٹرسٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کن سیکٹرز میں کام کر رہی ہو۔ Thank you very much to inviting Help International Welfare Trust. I am the founder of the organization. 26 سال پہلے یہ ادارہ ہم نے بنایا تھا، اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم تقریباً 14 سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور 72 سٹیز میں کام کر چکے ہیں ہم اب تک، اور دنیا کے 4 ملکوں میں کام کر رہے ہیں، جس میں امریکہ، پاکستان، کینیڈا اور UK ہے، اور ان چاروں ملکوں کی ہم رجسٹرڈ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اور یہاں پہ ہمارے سیٹ اپس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آڈٹ ہوتا ہے ہر سال۔ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا پہ ہم کام کر رہے ہیں گزشتہ 2012 سے، اور اس وقت 260 بچے ہیں جن کا 100% فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے، اینڈ دیر از نو کیش کاؤنٹر ان آور آفس۔ ہمارے 14 کے 14 پروجیکٹ صرف اسی بنیاد پہ ہیں کہ ہمارا کوئی کیش کاؤنٹر نہیں، یعنی ہم 5 روپے کی بھی کوئی پرچی نہیں بناتے ہیں کسی کی۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے تو ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اور جیسے یہ رمضان ہے، اس وقت 18 شہروں میں جو ہے ہماری افطار ہو رہی ہے پاکستان کے، اور 3 ملکوں میں ہو رہی ہے، ترکی، نائجیریا اور بنگلہ دیش میں۔ تو یہ الحمدللہ تھرو آؤٹ دا ایئر سال کام جاری رہتا ہے، اور 365 دن میں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا کام کہیں نہ ہو رہا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو یا ابراڈ ہو، تو الحمدللہ ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تھیلیسیمیا ہم نے اس لیے چنا کہ تھیلیسیمیا جو ہے بیسکلی ایک ایسی بیماری ہے جس پہ گورنمنٹ کی توجہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، چاہے وہ پورے پاکستان کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ الحمدللہ 52 ادارے ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، اور سب کے سب تقریباً 100% فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں۔ کچھ ایک آدھ ادارہ ہے جو اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے کچھ چارج کرتے ہیں، ادروائز یہ سب کے سب فری ہیں، اور الحمدللہ یہ انسانیت کو بہت اچھا سرو کر رہے ہیں۔ تھیلیسیمیا بیسکلی بیماری ہے جو والدین سے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور یہ ماں کے پیٹ سے ہی بچہ تھیلیسیمک پیدا ہوتا ہے۔ وہ 4-6 مہینے میں جب پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ اللہ کرے 20 سال جیے، 25 سال جیے، 40 سال جیے، تو جب تک اس کو 15 دن، 10 دن، 20 دن کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن کروانی پڑتی ہے۔ اب وہ اتنی تیزی سے بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے اس کی، تو اس کے ساتھ اس کی کمپلیکیشن دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو وہ پھر اس کی دوائیوں پہ اتنا بڑا انحصار ہو جاتا ہے اس کا کہ وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے، لیکن اس کو وہ دوائیاں لازمی لینی پڑتی ہیں، اور ایکسپینسو ہے۔ ایک بچے پہ اراؤنڈ میں بتا رہا ہوں، آن این ایوریج کاسٹ بتا رہا ہوں، 40,000 روپیز آتا ہے، 40,000 پر پیشنٹ پر منتھ۔ اور آپ کسی بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ اور کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے جو اسپانسرشپ کی ہوئی ہے اپنے بچوں کی، وہ 15,000 کی ہے، تاکہ لوگ جو نہیں بھی دے سکتے ہیں وہ ظاہر ہے جو جتنا حصہ ڈال سکتا ہے، بالکل۔ تو الحمدللہ اس ٹائم کارپوریٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ، پاکستان کا تقریباً سارے بڑے کارپوریٹ سیکٹر بھی ہیں، انڈیویجول بھی ہے، انٹرنیشنل فنڈز بھی آتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے اپنے کام کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ بالکل جی، وہ تمام لوگ جو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ آپ کو اس کا اجر آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر آپ کی وہ مدد کرتا ہے جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ عربی، آپ لوگ واٹر سیکٹر پہ بھی کام کرتے ہیں، میری آپ سے بات ہو رہی تھی، اس میں مجھے بتائیں کہ کن کن ایریاز میں اب تک آپ نے جو ہے سرو کیا ہے، کیونکہ پانی ایک بڑی نعمت ہے اور ہمارے ہاں وہ ملتا ہی نہیں لوگوں کو۔
سر کراچی کا تو پھر چلیں کہیں نہ کہیں ساتھ میں خرید کے بھی لے لیتا ہے. ہم جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں, اب مقصد آپ یقین جانیں کئی میل جو ہے نا لوگ اپنے کندھوں پہ اپنے سروں پہ جو ہے نا وہ پانی کے ڈبے یا مٹکے وغیرہ رکھ کے لاتے ہیں. یہ فزیکلی دیکھا میں نے, فزیکلی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بلوچستان اس ٹائم سب سے زیادہ متاثر ہے, سب سے زیادہ متاثر ہر چیز میں. یہ خیر بالکل. تو پانی کا سب سے بڑا فقدان وہاں پہ. اس کے بعد انٹیریئر سندھ میں اگر آپ یہ تھر, مٹھی, بدین, تلہار, ٹنڈو محمد خان, اس پٹی پہ آپ چلے جائیں گے تو یہاں بھی پانی ناپید ہے. اور اگر ہے تو اتنا کھا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھ پہ مل لیا تو آپ کے بالکل عجیب سا آپ کا ہاتھ ہو جائے گا. تو الحمدللہ 2021 کا ٹارگیٹ ہمارا 1000 پمپس ہیں, جس میں سے اراؤنڈ 450 لگ چکے ہیں ماشاءاللہ, اور 550 ہمارے باقی ہیں. اصل یہ جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہے ہمارا. بات کی بلوچستان کی, کیونکہ میری ورکنگ بلوچستان کی بہت رہی ہے, بہت. میں نے دال بدین, نوکنڈی, نوشکی, دور, وہاں پر واقعی میں فوکس نہیں ہے. تو سر ریزن کیا تھا کہ بلوچستان آپ کے ذہن میں آیا؟ کیونکہ نارملی لوگ اگر ایک کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے, زیادہ تر مین فوکس کراچی ہو کے رہ جاتا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو جاتا ہے. تو بلوچستان میں ایسا آپ نے کیا دیکھا تھا, کیا پرسنل فیل کیا کہ آپ نے کہا نہیں یار اس سیکٹر میں کام ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, الحمدللہ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ چاروں صوبوں میں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک کام کر چکی ہے. ٹھیک ہے, بلوچستان میں ہمارا نیٹ ورک بڑا. ہمارا ایک پروگرام ہے ہیلپ والنٹیئر پروگرام, جس میں الحمدللہ تقریباً اراؤنڈ 1000 والنٹیئرز ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری ہیں. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 73 سٹیز میں ہم کام کر چکے ہیں, اس کی وجہ یہ یہاں پہ ہمارے ایک فون کال پہ کام ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہیں کوئی ڈیزاسٹر آئے تو ہم نے یہاں فون کال کرنی ہے, فنڈز بھیجنے, اور الحمدللہ وہاں ایکٹیویٹی ہو جائے گی. ایز فار ایز بلوچستان از کنسرن, تو بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہمارے والنٹیئرز ہیں, ان کے مسائل اتنے آتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. اس وجہ سے بلوچستان یہ آپ سمجھ لیں سکھر سے ڈیرہ الہیار شروع ہوتا ہے, اور یہ سمجھ لیں آپ ہم جو بہت ہی سینسٹیو ایریاز ہیں کوئٹہ سے آگے بلیدہ تک, تو الحمدللہ ان سارے علاقوں میں قربانی, افطار ڈرائیو, پانی کا کام, بنگل کمبل کے بلینکٹ کی ڈسٹریبیوشن, عید گفٹ ڈرائیو ڈسٹریبیوشن, یہ سب کام الحمدللہ پورے پاکستان میں کرتے ہیں. سر ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری ضرور ہوتی ہے جب وہ فلاحی کاموں میں آتا ہے. سر کیا ایسا تھا, کیونکہ آپ فاؤنڈر ہیں تو آپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ ایسا کیا چیز آپ نے فیل کی؟ ظاہر ہے آپ ایک ینگ ایج میں جب ہوں گے, اس سے آپ کا کام شروع ہوا, کس طرح شوق کس طرح ہوا کہ یار ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے؟ سٹوری کیا تھی؟ دس از ویری پرسنل. تھے کچھ گھریلو حالات ایسے کہ میں نے یہ سوچا کہ یار جو میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تو الحمدللہ میں نے 8x8 کے کمرے سے یہ کام شروع کیا تھا, اور الحمدللہ اس ٹائم جو ہمارا بورڈ ہے وہ کراچی کے مایہ ناز بزنس مین عبدالرؤف تبانی صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, رفیق رنگون والا, اشرف بوانی, فیصل زاہد ملک, ڈاکٹر سائرہ بانو, منصوب حسن, عادل احمد خان. تو یہ کریم ہے کراچی کے جو پردے کے پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ فوٹو سیشن والے لوگ نہیں ہیں. they do work throughout the year. They use their contacts throughout the year for every activity. اور رمضان میں یہ لوگوں کو فون کرتے ہیں, فنڈز چاہیے, یہ کام کر دو, وہ کام کر دو. اور یقین جانیے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے میرا ایسا بورڈ بنایا, اور ہم خاص طور پہ جو ہمارے چیئرمین ہیں عبدالرؤف تبانی صاحب, تو مگر یہ اللہ کی دین ہے میرے لیے. بے شک. تو یہ جو کام میں نے آج سے 26 سال پہلے شروع کیا تھا, تو اللہ نے میری غائبانہ امداد ایسی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسلسل لوگ بھی دے رہے ہیں, فنڈز بھی دے رہے ہیں. ہم بہت سارے پروجیکٹس ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ سرچ کیا نا, 365 دن میں سے کوئی دن ایک ایسا نہیں ہوتا جس دن پوری 4 ملکوں میں یا پاکستان میں کہیں کام نہ ہو رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے. دیکھیں فلاحی کام کرنا دل چاہتا ہے, ہمارا بھی, لوگوں کا بھی دل چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چنتا ہے. بالکل عارف صاحب کی ایسی کیا پرسنل ریزنز ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں چنا, فوکس تھا اور ان کی نیت تھی, جس کے بعد آج ہیلپ جو ٹرسٹ ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے. آصف بھائی, اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں 2 شعبوں کو بڑا نگلیکٹ کیا جاتا ہے, ایک ہیلتھ, ایک ایجوکیشن. پرائیویٹ سیکٹر کو تو ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پہ جس طرح کوشش کر سکتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی برا حال ہے. اب اگر آن لائن کلاسز ہیں تو گورنمنٹ اسکول میں تو آن لائن کلاسز بھی نہیں ہو رہی. ان بچوں کا اس وقت مستقبل کتنا تاریخ میں چلا گیا ہے؟
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں مجبور ہوں آپ کے چینل کے توسط سے بولنے پر کہ ہمارے ملک کے اندر جو منسٹریاں دی جاتی ہیں نا وہ ان کی حساب سے نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, کارپینٹر کو کام دے دیا جاتا ہے پلمبر کو کام دے دیا جاتا ہے الیکٹریشین کا. تو یہ مجھے بتائیں کہ الیکٹریشین الیکٹرک کا ہی کام جانتا ہے, پلمبر کا تو کام نہیں جانتا. بالکل. تو ہماری منسٹری کے اندر یہ چیز ہماری گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے. بھلے اپنے منسٹر لائیے کچھ لائیے, لیکن کم سے کم ایسے لوگوں کو چنیے جو کہ اس سے شعبے سے منسلک ہوں. بالکل. اب پتہ چلتا ہے کہ جی جو ہے ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں یا دوسرے کے ہیلتھ کے ہیں دوسرے ہیں, وہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ان کی بیک ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہ تعلیم سے واسطہ تھا, نہ ہی جو ہے وہ ڈاکٹر تھے, نہ ہاسپٹل سے کوئی ان کا تعلق تھا, لیکن کوئی شعبے مل جاتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ سیکرٹریز وغیرہ چلاتے ہیں, اور جس طرح سے وہ چلائیں تو وہ پھر ملک کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نظر آ رہا ہے. تو صاحب یہ نوازنے کے مطلب ریزن آپ نے یہ بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. میں بھی اس بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے ایک کام نہیں آتا لیکن مجھے نواز دیا جائے گا جی آج سے آپ یہ والی منسٹری دیکھیں, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میڈیکل سیکٹر میں یا میڈیکل فیلڈ میں کیا ہے, ایجوکیشن فیلڈ میں کیا ہے. شریف بھائی کرنٹ حوالے سے آپ دیکھیے کہ کس تیزی سے جو ہے نا منسٹریاں چینج ہو رہی ہیں. کل جس کے پاس جو منسٹری تھے, میں نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ چینلز کے اوپر ہوں میں, اور آج اس کو کون سی منسٹری دے دی گئی. تو ہم کو حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ منسٹری بھی چلا لیتے ہیں, یہ منسٹری بھی چلاتے ہیں, کہاں جو ہے نا ایسٹ ہے, کہاں ویسٹ ہے, اور اس کے باوجود بھی ان کو منسٹری مل رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں سنگاپور کے اندر, نہ صرف سنگاپور کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر بھی انہی لوگوں کو منسٹریاں دی جا رہی ہیں جو کہ جس کے قابل ہیں, جن کی بیک گراؤنڈ اس سے تعلق رکھتا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے, اس وجہ سے ہمارا ملک پیچھے سے پیچھے تر ہوتا جا رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنی پڑے گی کہ ہمیں کس کو کون سی منسٹری دینی ہے اور کس سے کیا کام لینا ہے. ایکسپرٹیز کو جو ہے نا لے کر آئیے, ایکسپرٹیز کو لے کر آئیے, تو یقین جانیے گا کہ جی بہت نظام کے اندر چینجز آ جائیں گی. اور نظام کے اندر چینجز لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مخلص ہونا پڑے گا, آپ کو خود کو مخلص ہونا پڑے گا, اس ملک کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا, تو یہ ملک ترقی کرے گا. ورنہ یہ پرائیویٹ سیکٹر, میں تو یہ کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً 80% ایجوکیشن کا لوڈ اٹھایا ہوا ہے, اور منسٹری سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملتا, ہماری کوئی امداد نہیں ہوتی. سب سے پہلے جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں کرونا آیا تو 20% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے. مجھے بتا دیجئے اسکولوں کے علاوہ اور کس کے اندر 1% کی آپ نے بینیفٹ دیا اسٹوڈنٹس کو. اصل مجھے ایک بات بتائے گا کہ مجھے بھی پتہ چلا, کیونکہ میں کر رہا تھا ٹرانسمیشن, تو کسی نے بتایا کہ جو اسکول ٹیکس دیتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ٹیکس کسی طرح سے معاف نہیں کیے گئے. اور سیکنڈ چیز یہ جو نوٹیفیکیشن آتا ہے اس کی کوارڈینیشن نہیں ہوتی, یا ڈی سی اے سیز کو اس نوٹیفیکیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نوٹیفیکیشن نکل آیا ہے. از دیٹ ٹرو؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اور یقین جا رہے ہیں کہ ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اسکول کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا. یہ دیکھیے اسکول ہے, تعلیمی ادارہ ہے, پڑھے لکھوں کا ادارہ ہے, ٹریڈ لائسنس ہمارے اوپر آ گیا, ہمارے اوپر لیبر ٹیکس لگ گیا, ہمارے اوپر سیسی لگ گیا. وہ سیسی اور وہ ای او بی آئی کے ہمارے سے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں, جہاں پر ان کے ہاسپٹلوں میں لوگ جو ہے نا جانا پسند نہیں کرتے, وہ فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہے جو ہے آپ کا. بلکہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے جو ہے نا باتھ روموں کے اندر اور واش روموں کے اندر کیا حال ہے, کس طرح سے ہے اور کس طرح سے کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اس ملک کا حال ہے. یہ ملک جو ہے ایک پانی جیسی چیز جو ہے وہ بک رہی ہے, مافیا بنی ہوئی ہے. صدر ہمارے صاحب جو ہے, معذرت کے ساتھ میں تو کھلا بولتا ہوں, صدر الوی صاحب نے جب الیکشن لڑا تو کہا تھا کہ ڈیفینس کے اندر جی پانی آ جائے گا, اور آج بھی مافیا پانی بیچ رہی ہے, اور جو ہے نا ان کو کوئی طاقت روک نہیں سکی. جس ملک کے اندر پانی بکے, جس ملک کے اندر بجلی نہ ہو, جس ملک کے اندر تعلیم نہ ہو, جس ملک کے اندر باتھ روم نہ ہو, ٹھیک ہے, جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو, اس کے لیے ہمیں ایک مسیحا کی ضرورت ہے. میں دعا گو ہوں آپ سب سے اس چینل کے حوالے سے کہ کوئی مسیحا یہاں پہ آئے اور اس ملک کو سنبھالے, ورنہ تو مسئلے مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اور جو ہے نا ہم کو اب ہیپی پیلس گروپ آف اسکول کے اندر الحمدللہ ہم نے اتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہے, اور ہمارے اتنے پیرنٹس جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہیں کہ تقریباً ہمارا ریشو جو ہے وہ 60% سے زیادہ آن لائن کلاسز لے رہا ہے. اور الحمدللہ شریف بھائی آپ کو میں شیئر کروں گا
کہ ہیپی پیلس گرامر اسکول کو اس سال ایوارڈ فاؤنڈیشن نے جو ہے فاسٹ گروئنگ اسکول کا ایوارڈ دیا ہے، جو کہ 12 اپریل کو ہونا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے گورنر ہاؤس کے اندر ہونا تھا، کورونا کی وجہ سے وہ اب عید کے بعد وہ پروگرام ہوگا اور جو ہے نا ہیپی پیلس گرامر اسکول کو وہ ایوارڈ ملے گا فاسٹ گروئنگ کے اوپر. بالکل جی، یہ ایک بڑی بات ہے واقعی میں ناصر صاحب نے جو جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے مسائل بہت ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں مسیح کا، لیکن نہ جانے وہ مسیح کہاں ہیں جو یہ مسئلے حل کرے گا، کیونکہ یہ وہ مسئلے ہیں جو گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے. اور گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ 2 چیزیں میں کیونکہ پرسنلی میں بڑا دیکھتا ہوں، اس میں نے پروگرامز بھی بہت کیے ہیں، ان کو بہت نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. اس پہ ریزنز پہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی، لیکن اللہ کرے آج اس نشست پہ دعا کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکل آئے. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت اس وقت ہم موجود ہیں سحری ٹرانسمیشن میں اور ماہنور کے ساتھ ہم موجود ہیں. جب ہم ماہنور کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہمیں بھوک لگنے لگتی ہے کیونکہ ماہنور اتنے زبردست کھانے بناتی ہیں. ماہنور یہ بتائیں کیا بنایا آپ نے؟ یہ آج میں نے گرین چکن بنائی ہے وتھ ٹمیٹو سوس. ٹھیک ہے، اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ بالکل میں بتا دیتی ہوں. چکن کے جو ہم نے پورا سوس بنایا وہ یہ بنایا، پہلے چکن کو وہی ادرک لہسن کے پیسٹ میں اچھے سے بھون لیا، اس کی ہیک نکال دی، پھر اس میں ہم نے نمک کالی مرچ ایڈ کی، اس کے بعد اس میں تھوڑا سا چلی سوس ایڈ کیا ہے، چلی ریڈ فلیکس یوز کرے ہیں، اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اوریگانو یوز کیا ہے. پھر اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے. جب مطلب دیکھا کہ تھوڑی سی چکن گولڈن ہونے والی ہے تو اس میں نے لہسن کو تھوڑا باریک باریک کاٹ کے ڈال دیا اوپر سے. پھر اس کے بعد اس میں نے شملہ مرچ ڈالی ہے اور اس میں نے ہری پیاز ڈالی ہے. پھر اس کو اچھے سے میں نے اس کو بھونا ہے اسی مسالے میں، اسی پانی میں، کوئی ایکسٹرا پانی اس میں ایڈ نہیں کیا ہے. ہلکی آنچ میں اس کو گلنے بھی دیا ہے، بھونتے بھی رہنے دیا ہے، جس سے اس کا یہ ٹیکسچر آ گیا جیسے میں دکھا سکتی ہوں. یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایکسٹرا پانی یوز نہیں ہوا ہے، یہ اسی جو چکن اپنا پانی چھوڑتی ہے اسی میں نے اس کو بھونا ہے. اس کے ساتھ جو ٹمیٹینو سوس ہے یہ ایک طریقے سے دیسی سوس ہے کہ ہم باہر سے ٹمیٹو سوس لیتے ہیں پھر بناتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے جو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں کہ ٹماٹر کو بلینڈ کر کے ہم نے اچھے سے اس کو ہلکے سے آئل میں پکا لیا، پھر اس میں ہم نے کٹی لال مرچیں ڈالی ہیں، نمک ڈالا ہے، تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی، تھوڑا سا اوریگانو ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہلدی ڈالی تاکہ اس کو کلر آ جائے. اس کو ہم نے اچھے سے بھونتے رہیں مطلب بہت سلو آنچ میں، بہت زیادہ، تاکہ اس کا ٹیکسچر بالکل ایسا آ جائے، یہ نہ ہو کہ وہ بالکل سالن بن جائے اور نہ ہی وہ بھونا ہوا سالن ہو جائے. زبردست. تو یہ ایک طریقے سے میرا اور سوس یہ ڈرنک تیار کیا ہے. یہ بتائیں آپ. آج میں پہلے تو میں ایک تربوز کھا لوں پھر آپ مجھے اینڈ میں کھانے نہیں دیتے. جی بتائیں، آپ بتائیں. جی میں بتا دیتی ہوں. میں آج تربوز کا شربت بنا رہی ہوں جس میں تربوز ڈال رہی ہوں، کالا نمک ڈال رہی ہوں، تھوڑا سا نمک، تھوڑا سا لیمو اور شوگر سیرپ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حسب ذائقہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر میں گل بہار کا شربت بھی ایڈ کروں گی، جیسے کہ گرمیاں بہت ہیں تو تربوز کا شربت ضروری ہے. بالکل جی، تربوز کا شربت بھی ضروری ہے اور آپ تربوز ویسے بھی آپ کو نظر آئے تو آپ کھا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ کھانے نہیں دیتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیلز کے گفٹ ہیمپر ہیں، ہیلز شوز .p کے بہت اچھے ان کے لیڈی سلپرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مرحبا کے گفٹ ہیمپرز ہیں، ان کے جو ڈرنکس ہوتے ہیں مرحبا والوں کے یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو آپ بالکل استعمال کیا کیجیے. سحری ٹرانسمیشن تک موجود ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہماری بریک پہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی وہ میں چاہوں گا کہ میں عارف بھائی سے کروں. عارف بھائی، این جی اوز اپنے طور پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت محنت بھی کرتی ہیں، گورنمنٹ کے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں، اس کے لیے ایک منسٹری بھی ہے. ان کی طرف سے کتنی سپورٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تو آپ نے ہمیں تکلیف دے دی سوال کر کے. نہیں، آپ کو جواب کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا. 26 سال ہو گئے ہیں ادارے کو ہمارے اور بہت سارے دوست بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو ان 26 سالوں میں کبھی 26 روپے کی بھی گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ نہیں ملی. گو کہ اپلائی ہم نے 26 دفعہ سے بھی زیادہ کیا ہوگا. اور چلے پیسے کی بات تو دور کی بات ہے، اگر گورنمنٹ کا کوئی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ جی یہ ڈاکومنٹ جمع کرا دیں، یہ سائن کر دیں، یہ کر دیں، تو جن دفتروں میں جاتے ہیں ایک تو وہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا. جو افسران وہاں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اگر پتہ ہوتا ہے تو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت ہی احسان کر رہے ہیں اور انڈر دا ٹیبل کے معاملات کر لیں گے فوراً.
چیزیں اٹکا دیں گے. پر گورنمنٹ سے سپورٹ تو درکنار الٹی آزمائشیں مل جاتی ہیں. اب دیکھیں نا, اب ہمارا ادارہ ہے, اب ہمارے ادارے سے چلیں ٹیکس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پارٹیز کے ساتھ سامان لیتے ہیں, ان کے ساتھ تو ہمارا بزنس ہوا ہے نا, تو آپ اس پہ ٹیکس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا اسٹاف ہے, آپ اس کا EOBI کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جب آپ EOBI کاٹتے ہیں تو اس کا ایک کارڈ بنتا ہے. 4 سال 5 سال ہو گئے ہمارے اسٹاف کو, ان کے کارڈ ہی نہیں بن رہے. ٹھیک ہے, کارڈ ہی نہیں بن رہے. آج وہ بندہ ریٹائر ہو جائے اور اس کی پینشن جو EOBI والوں نے دینی ہے, وہ پینشن لینے کے لیے اس کو 2 سال لگ جائیں گے بیچارے کو. تو جب ان سے کبھی اس بارے میں بات نہیں ہوتی کہ بھائی کارڈ کیوں نہیں بن رہے ہیں, ریزنز کیا ہیں, کیوں آپ سر اسلام آباد سے بن کے نہیں آ رہا, اب کیا کروں میں اس سے. سیکرٹری صاحب نے سائن نہیں کیا ہے, ابھی کوئی پالیسی نہیں آئی ہے, ابھی اس میں ٹائم لگے گا, ابھی فائل انڈر پروسیس ہے. تو ہم سماجی اداروں کو کسی قسم کی بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, نہ فائنینشیل, نہ مورل, اور نہ اس طرح کی کوئی سپورٹ ہے کہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو ہمیں کوئی اسپیشل اب جیسے کووڈ میں لاسٹ ایئر ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ نے 1 لاکھ کھانے کے پیکٹ بانٹے. ماشاءاللہ. اب ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیں ایجنسیز کے لوگ واپس بھیج دیتے ہیں. ہاں یہ تو ایشو آ رہا ہے. اچھا بھئی, اب وہ جو کھانا گاڑی میں پڑا ہوا ہے, سوزوکیاں ہماری بھری پڑی ہیں, وہ خراب ہو رہی ہیں, بابا جانے دو, ہمیں کوئی اسپیشل پاس دے دو, کمشنر سے جا کے ملے, جی وہ لسٹیں بن رہی ہیں, ابھی وہ 6 مہینے گزر گئے, لسٹیں بنی رہی ہیں. یہ ایک جو اہم ایشو آتا ہے نا, یہ کوارڈینیشن کا ایک بہت اہم ایشو ہے, اور بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوارڈینیشن NGOs کے ساتھ رکھیں. جو NGOs اچھا کام کر رہی ہیں, جو NGOs اپنا پورا رول پلے کر رہی ہیں, ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ضروری ہے. محسن بھائی آپ کی جانب آؤں گا. بات ہو رہی ہے حسن اخلاق کے حوالے سے, جو ہمارا ایک آج کا موضوع بھی ہے. حسن اخلاق کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے فائز کر رکھا ہے. یعنی اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر حضور کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے. ان کے اخلاق کو, اخلاق کہتے کسے, پہلے تو اس کو سمجھیے, یا حسن اخلاق کسے کہتے ہیں. اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا کردار دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو اور اپنے لیے بھی نفع بخش ہو. اس کے کردار میں اور اس کے افکار میں وہ چیزیں نمایاں ہوں جو اس کے کردار کو حسن دے دیں, یعنی حسین کر دیں. یعنی جب آپ اس سے ملیں تو آپ کو اس سے ملنے کا دل چاہے, اس سے گفتگو کرنے کا دل چاہے, یا اس سے کچھ سیکھنے کا دل چاہے. تو یہ اخلاق و کردار کے افکار کے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلو رکھے. اب رہی بات کہ اگر دیکھا جائے کہ اخلاق کے اوپر کہ قرآن کیا فرما رہا ہے, تو سب سے پہلے حضور کی سیرت رکھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے سب سے بہترین جو نمونہ ہے حسن اخلاق کا وہ حضور کی ذات. تو حضور کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا حسن اخلاق کا, کردار کا, افکار کا. اور پھر اخلاق کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا گیا کہ حضور کا اخلاق ہے کیا, تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کیا تم نے قرآن نہیں دیکھا. فرمایا آقا قرآن سے کیا مراد, فرمایا قرآن کو دیکھو, سارا کا سارا قرآن حضور کا اخلاق ہی ہے. سبحان اللہ. جو بیان کر رہا ہے. پھر آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں میں کہ اخلاق کہتے ہیں کسے عام طور پہ. ایک شخص حضور کے پاس آیا سامنے سے اور حضور سے پوچھا سب سے بہتر عمل کیا ہے. حضور نے فرمایا اخلاق سب سے بہتر عمل ہے. پھر دائیں جانب سے آیا, پھر کہا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کیا ہے, تو حضور نے فرمایا اخلاق سب سے بہتر عمل ہے. پھر بائیں جانب سے آیا, پھر اس نے بھی سوال کیا, پھر پیچھے سے آیا, پھر آخر میں حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جب کسی سے ملو تو غصہ نہ کرو, بلکہ خندہ پشانی سے ملو اور اس سے اتنے پیار و محبت سے ملو کہ وہ تمہارا گرویدہ ہو جائے. مفہوم یہ تھا. تو اصل بات یہ چلی کہ انسان کا جو عمل ہے, چاہے کسی بھی جانب سے ہو, چاہے کسی بھی حالات میں ہو, اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی غصے میں نہ آئے, بلکہ حسن معاشرت کے ساتھ حسن سلوک سے ساتھ پیش آئے. اور اس کا سب سے پہلا طریقہ کیا رہی ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں, تو آج کل آپ دیکھیں کہ ہم جب ملتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یہ مجھے سلام کرے, میں اسے سلام کیوں کروں. تو سلام جو پہلا لفظ ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو قرآن حکیم فرقان حمید نے فرما دیا کہ جب تم کسی سے ملو
تو فحیو کہ جب تم مل رہے ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرمایا فحیو بِأَحْسَنَ مِنْہَا کہ تم اس سے جب ملو تو سلام یا ایسے لفظ سے ملو کہ جب وہ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ سے اس کو لوٹا دو. یعنی کسی نے کہا السلام علیکم تو تم کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی کہ اسے خوشی ہو کہ یار میں تو سلام کیا تھا اس لیے مجھ پر رحمت بھیج دی. بالکل اور اگر رحمت اللہ کہے تو آپ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ, اور اگر کوئی برکاتہ کہے تو وہ مغفرت ہو. اس سے ملے گا کیا؟ مراد ہے کہ جس نے سلام کیا اسے 10 نے کیا, جس نے وہ رحمت اللہ کہا اسے 20 نے کیا, جس نے رحمت اللہ و مغفرت کہا تو اسے 30 نے کیا. تو ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا رہتا ہے. بے شک اخلاق ظاہر ہے آپ کا اگر اچھا ہوتا ہے, جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا, تو آپ بہت سی زندگی کی جنگ جیت جاتے ہیں, پر آپ کو بہت پازیٹیو رسپانس آتا ہے. لیکن وہیں کچھ پرابلمز بھی ہیں محسن بھائی, بہت سی جگہوں پر ہمیں اپنا اخلاق برا کرنا پڑ جاتا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ورکر کام کر رہا ہے اور کنٹینیوسلی وہ غلطیاں کیے جا رہا ہے اور آپ اس کو سمجھا رہے ہیں, تو پھر ایسی صورتحال میں اس کے ساتھ حسن اخلاق کیسے رکھیں؟ اچھا دیکھیں, حسن اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مثال پہ کوئی زیادتی کر رہا ہو تو آپ اس زیادتی سہتے رہیں. مراد یہ ہے کہ اسلام نے یہ چیز بھی نہیں فرمایا کہ اگر کافر ہے, کافر آپ کو تانے دے رہا ہے, کافر آپ سے زیادتی کر رہا ہے تو آپ خاموشی سنیں کہ بھائی ٹھیک ہے, میرے نبی نے تو فرمایا کہ حسن اخلاق سے, میرے نبی نے حسن اخلاق سے ان لوگوں سے پیش آنے کا فرمایا کہ جن کے ساتھ آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے, جن کا کردار و افکار ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے آئے ہیں تو وہ آپ کے کام میں دخل دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر لیبر ہے, کئی معاملات میں لیبر کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے, لیکن سختی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو اس نے وقت دیا ہے وہ وقتی طور پہ جو آپ کا کام ہے وہ مکمل کرے, کیونکہ وہ بھی اس کے لیے ناجائز ہے کہ اگر وہ کام نہیں کر رہا, حرامی کر رہا ہے مثال کے طور پہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. تو آپ اس پکڑ سے اس کو بچانے کے لیے کہہ رہے میرا کام کرو, وقت پر کرو. تو اس میں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اس میں اس کو ڈانٹ سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, لیکن مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو کہنا یا سمجھانا اس طریقے سمجھانا کہ دوسرے کے سامنے اس کی تذلیل ہو, بالکل یہ نہ کی جائے. اچھا محسن بھائی, بلکہ اس کو اس طرح سمجھایا جائے کہ وہ اکیلے میں آپ کی بات سمجھ لے, یا کسی کمرے میں جا کے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے لوگ اکیلے میں جو بات سمجھتے ہیں وہ سب کے سامنے سمجھنے مشکلات ہوتی ہیں. اچھا محسن بھائی, کہتے ہیں کہ جی بزنس میں جو بھی لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اخلاق اچھا رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, لیکن دیکھنے میں آتا ہے جب کچھ لوگوں کا بزنس بہت چل جاتا ہے تو ان کے اخلاق میں چینجز آ جاتی ہیں, تو کیا اس سے ان کے بزنس پہ فرق پڑتا ہوگا کیونکہ اب تو چل گیا بزنس؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر بھی اسی حدیث پر آؤں گا کہ بزنس کا چلنا الگ بات ہے, لیکن اس چیز کو قائم و دائم رکھنا اصل بات ہے نا, کہ وہ بزنس جس نے رزق میں اضافہ کیا ہے کیا وہ رزق کو کمی نہیں کر سکتا؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان اگر یہ سوچتا ہے نا, کہ میں پھر وہی بات آؤں گا, یہاں آ گئی بات آپ کی تکبر کی, کہ انسان تکبر جب کرتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں معاملات پیدا ہوتی ہیں. اور پھر میں وہی حدیث بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے نا اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے اللہ اس کی گردن توڑ دیتا ہے. بالکل جی, انسان کے اندر سے تکبر ہے وہ انسان کو بڑا پھنساتا ہے, اور یہ چیز کافی جگہوں پہ دیکھنے میں بھی آئی ہے, اور بڑے بڑے لوگ اس کی زد میں آئے ہیں کہ جب ان کے اندر تکبر آیا تو پھر ان کا کیا حال ہوا, یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. ماشاءاللہ حامد بھائی, بہت خوب ماشاءاللہ, آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, اور جس طرح آپ ادائیگی کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, بہت ساری خوشیاں دے, جزاک اللہ. اس وقت جی سحری کا دسترخوان ہمارا لگا ہوا ہے اور ہمارے مہمانوں نے سحری بھی کر لی. اب پوچھنا یہ ضرور بنتا ہے کہ جو مہنور ہیں انہوں نے کیسی ڈش بنائی. آصف بھائی کیسا لگا آپ کو, ان کی ڈش کیسی لگی؟ آپ یقین کیجیے گا میں سحری کر کے آیا تھا, لیکن یہ اتنا ٹیسٹی لگا کہ میرا ہاتھ نہیں رکا, اور میں نے اس کو دوبارہ سے ایک گلاس سحری کر لی اور مکمل کی. تو بہت ہی ٹیسٹ تھا ماشاءاللہ. آپ کے ہاتھ میں جو ہے بڑا ذائقہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں سب سے اتفاق کروں گا کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے. نہیں ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی تھا, دیر از نو ڈاؤٹ, بہت ٹیسٹی تھا. اللہ آپ کے دسترخوان کو وسیع کرے. آمین آمین. اچھا, یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں عموماً جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں ہم ان سے ان کے بچپن کے بھی واقعات جانتے ہیں, چیزیں جانتے ہیں.
آپ بتائیں آصف بھائی کیسا تھا بچپن, کتنے شرارتی تھے؟ آج آپ بچوں کو اسکول میں منع کرواتے ہوں گے نہیں بھائی شرارت نہیں کرو, آپ کا اپنا بچپن کیسا تھا؟ میرا بچپن بڑا شرارتی تھا, اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنا, کہ میری والدہ جب مجھ کو نہلاتی تھی جب میں چھوٹا تھا تو مجھ غصے میں جا کے باہر چلا جاتا تھا اور جا کے مٹی اپنے سر پہ ڈال دیتا تھا کہ آپ نے مجھے نہلایا کیوں, سمجھے نا. اور آج 365 دن میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن ہم نہاتے نہیں ہیں. تو یہ شرارتیں اور اس طرح سے کر کے, اور پھر باقاعدہ باہر کے ککڑ اٹھا کے جو ہے نا میں دروازے پہ مارتا تھا اور چڑھتا تھا کہ آپ نے مجھے نہلایا کیوں. تو یہ بچپن کی باتیں تھی, ساری چیزیں تھی. تو اس طرح سے شرارتیں بہت کی, اور ماشاءاللہ میں کافی بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, میری بہن بھائی زیادہ ہیں, تو میں اپنی بہنوں کو بہت تنگ کیا کرتا تھا. اور جب بھی میں تنگ کیا کرتا تھا, آپ یقین جانے ایک اتفاق ہوتا تھا, جہاں میں نے اپنی بہن کو کچھ نوچ لیا, مار دیا یا کچھ کر دیا نا, تو قدرتی طور سے چلتے چلتے میں کہیں نہ کہیں سے میرے کو ٹھوکر لگتی تھی اور بڑی شدید مجھے تکلیف ہوتی تھی, اور مجھے اس چیز کا احساس ہوتا تھا اسی وقت کہ تم نے یہ غلط کیا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم سے بدلہ لے لیا. اور پھر وہ نہیں نا کہ وہ آپ کی بہن اس کو اگر دیکھ لیتی تو وہی کہتی ہے نا, بچے کہتے ہیں اچھا ہوا اچھا ہوا, یہ بہت ہوتا تھا. ارے بھائی آپ کا بچپن, ویسے آپ مجھے بڑے خاموش طبیعت کے انسان لگ رہے ہیں, بچپن کیسا تھا؟ اسی طرح خاموش تھے آپ؟ بالکل کوئی شرارت نہیں, کچھ نہیں. آئی ایم 52 ایئر اولڈ ماشاءاللہ. اور میری بہن بھائی, میری مسز جو ہیں کہتے ہیں تم میں بڈھی روح ہے. میں بہت سنجیدہ ہی رہا ہوں شروع سے, بہت سنجیدہ رہا ہوں. اچھا یہ کچھ لوگوں کے اندر ہوتا بھی ہے, یہ بلٹن ہے میرے میں. میرا بھائی جسٹ اپوزٹ ہے ماشاءاللہ, وہ چلبلا ہے شروع سے, لیکن میں ایک تو ذمہ داریاں بچپن سے بہت تھیں, اور پھر میں 85 سے یہ چیریٹی کا کام کر رہا ہوں. اپنی آرگنائزیشن تو میں نے 1994 میں بنائی تھی, لیکن اس سے پہلے سے میں 84 سے چیریٹی کا کام کر رہا ہوں. تو بہت ہی ایک سنجیدہ لائف گزری. اچھا اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ اتنے لوگوں کی تکلیفیں دیکھ لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کا اثر آپ پر بھی پرسنلی ہونے لگتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے کوئی چیز بہت تنگ کر رہی ہے کہ یار یہ پروجیکٹ ہے, اس کو کرنا ہے, ظاہر ہے ہرڈلز بھی آتی ہوں گی, یہ بھی ریزنز ہوتے ہوں گے. بہت زیادہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جب آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو ایکسٹرا ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. تو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یار یہ شادی کرنا, پڑھنا, کاروبار, نوکری, بچے پیدا ہو گئے ان کی شادیاں, یہ سب روٹین کے کام ہیں. زندگی میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرو, کریٹیو کام کرو. تو بس وہ بھی ایک بات ذہن میں تھی, تو بس یہ ہے کہ میں کچھ الوقت یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. بہت اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اسی طرح آپ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے اور ان لوگوں کو بھی توفیق دے کہ جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. بس ایک آخری بات کی اگر اجازت دے دیں کہ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے طور پہ سارے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ کے چینل سے صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی آرگنائزیشن, ہیلپ انٹرنیشنل نہیں, اس طرح کی آرگنائزیشن کو ضرور موٹیویٹ کیا کریں آپ لوگ بلا کے, کیونکہ آپ لوگ رمضان میں زیادہ بلاتے ہیں, تو ہر روز ایک آرگنائزیشن کو لازمی بلایا کریں. ان کی موٹیویشن ہوتی ہے, ان کا میسج ماسز تک جاتا ہے, تو اس سے یہ کہ ان کے لیے بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. بالکل جی, سب کو اس طرح کرنا چاہیے, اور مارننگ شوز کے اندر بالکل ہوتا بھی ہوگا اور رابطے پہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو لوگ مدد کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسی طرح مدد کرتے رہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر دیتا رہے گا. کوئی زندگی میں انسان کبھی اجر نہیں دے سکتا, اجر آپ کو میرے رب سے ملنے. مانور آپ کو کوئی سوال تھا مفتی صاحب کے لیے؟ بالکل مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ہم سے بدتمیزی کرے تو کیا پھر بھی ہم اسے نرم لہجے سے پیش آئیں؟ یہ ان کا اپنا کوئی پرسنل لگ رہا ہے. جی دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو شخص کسی مسلمان کی غلطی یا جو قصور ہے وہ درگزر کرتا ہے, تو اب اس نے غلطی کی ہے, اگر آپ بڑے بن کر اس کے کوشش کر کے درگزر کر دیتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ روز محشر اس کے جو وہ اعمال ہیں جو خطا کار ہیں, جن سے وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ان اعمال سے درگزر کر لیتا ہے. تو ایک بات تو یہ, لیکن ہاں یہ ہے کہ تنبیہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ غلطی کی ہے, لیکن کوشش کریں کہ عفو درگزر کرنے کی. اور اس کی بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرماتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یس, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومنوں کو غصہ آتا ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں, غصے کو پی لیتے ہیں. والقاظمین الغیظ, کہ وہ غصے کو پی لیتے ہیں. والعافین عن الناس, ان کا کام ہے وہ معافی دے دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا کام کیا ہے کہ وہ پھر احسان بھی کرتے ہیں, یعنی کہ جو زیادتی کر رہا ہے اس کو تحفہ بھی دے دیتے ہیں, نام دے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ آئندہ مجھ سے تم یہ. یا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ خفا ہو, اور تم میں سے بہتر یہ ہے, کون بہتر ہے,
تم میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. بالکل جی, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 3 دن کیا رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے, بہن بھائیوں میں ہوتا ہے, اتنے دن کی ناراضگی ہوتی ہے. یہ بات بالکل مفتی صاحب نے صحیح کی, جب غصہ آتا ہے اس وقت کنٹرول کرنا بالکل مشکل ہوتا ہے, لیکن اس وقت آپ سوچ لیں کہ آج یہ آپ کا امتحان ہے, اور اگر اس امتحان سے آپ نکل گئے تو آپ کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہوا. آصف بھائی, جو اسکولز ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولز پہ میں آتا ہوں, ان پر معذرت کے ساتھ کوئی میری طرف سے یہ نہیں, لوگوں نے ایک مافیا کا بھی الفاظ لگا دیا ہے. فیس کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے کہ جی جو اسکولز ہیں وہ کچھ ایکسٹرا فیس لیتے ہیں, آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا فیس لیتے ہیں, اور پیرنٹس بھی اتنے شریف نہیں ہیں کہ وہ ایکسٹرا دے دیں گے ہم کو, یہ نا. آج کل تو یہ سچویشن چل رہی ہے کہ پیرنٹس کی جو فیسیں ہیں وہ 8-8 9-9 مہینے تک وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں لاکھ روپے کا موبائل تو ہوتا ہے, ان کے جو ہے نا کہ کہتا ہے اگر ان کی ڈریسنگ دیکھیں, ان کے گھر دیکھیں, سب کچھ بڑے تو 1000 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں, لیکن فیس کے معاملے کے اندر جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ کورونا صرف اسی کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے, باقی چیزوں پر نہیں افیکٹ کر رہا. کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہوتی, اور ایکسٹرا فیس کی ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. تو گورنمنٹ جس چیز کی ہمیں اجازت دیتی ہے وہی چیز ہم لے پاتے ہیں, اور اگر کوئی ایکسٹرا کوئی فیس لے رہا ہے تو پیرنٹس کو یہ چیز کے جو ہے وہ رائٹس ہیں کہ وہ ڈی جی کے پاس جائے اور جا کر وہاں پہ کمپلین کرے اور اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں مسئلہ بتائے. اچھا آصف بھائی, اس طرح کی بھی چیزیں سننے میں آتی ہیں, اچھا وہ آپ بیٹھیں تو میں نے کہا آپ سے کلیئر کر لوں کہ ہم سنتے ہیں کہ جی اسکول میں وہ بچے کا بیگ روک لیا, یا بچوں کو جو ہے بند کمرے میں بند کر دیا فیس نہ دینے پہ. ان اسٹوریوں کی ریئلٹی کیا ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے, میں اسکول کا نام تو نہیں لینا پسند کروں گا, لیکن یہ میں بتاؤں گا کہ وہ ایک مینوپولیٹ جو ہے کہ کہتے ہیں کیس تھا, اور اس کی باقاعدہ میں نے خود بھی تحقیقات کی, اور میں نے ہمارے ایسوسیشن کے لوگ بھی ان کے اسکول میں گئے, تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ڈیفالٹر تھے 4-5 مہینے کے. ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا جا رہا تھا, ان سے کہا جا رہا تھا کہ جی آپ اس کی فیس بھر دیں, اتنے مہینے ہو گئے ہیں. ان کو کال کی گئی, ان کی ڈائری کے اوپر لکھا گیا, ان کو بلایا گیا, انہوں نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا. تو ایزا جو ہے مجبوری جو ہے اسکول والوں نے اس بچی کو جو ہے اپنے جو ہے پاس بٹھا لیا اور اس کو اپنے پاس روک لیا, اور تاکہ پیرنٹس یہاں پر آئے اور ہم سے کم بات تو کرے کہ کیا اپنی اگر کوئی اس کی مجبوری ہے ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں, ان کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ پیرنٹس نے جو ہے بچی کو لینے کے ساتھ کسی دوسری این جی اوز کو جو ہے نا لے کر آئے وہاں پر, جو کہ مسئلے مسائل پھر بڑھتے چلے گئے, اور پھر پتہ چلا کہ اس اسکول کے اونر کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی گئی. اب مجھے بتائیے کہ جی ایف آئی آر ایک ایجوکیشن جو مہیا کر رہا ہے, جس کو 30-35 سال ہو چکے ہیں, جو کہ ایجوکیشن دے رہا ہے, اس کے خلاف آپ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اور ڈیفالٹر تو آپ ہیں نا. اچھا اگر جیسے سپوز ویسے ایک اسکول ہے اس میں 1000 بچہ پڑھ رہا ہے, تو کیا اسکول کی انتظامیہ, کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ بہت اسکول ہے, اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ بچہ 3 سال سے پڑھ رہا ہے اور ابھی اس کے فائنینشلی حالات ٹھیک نہیں ہے, تو کوئی ویو آف ہوتا ہے؟ کوئی بالکل ہوتا ہے, بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. میرے اپنے اسکول کے اندر یہ ہے کہ اگر کورونا کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی بچے کی تعلیم فری ہو گئی ہے, اور جو بیوہ ہے اس کو جو ہے 50% منیمم 50% ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں. اور یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آ کے چیک کیجئے, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آ کے چیک کیجئے کہ ہم اس طرح سے ساری چیزیں دے رہے ہیں. اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی میری صرف 15,000 روپے فیس ہے, اور میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, اور یہ میرے یوٹیلیٹیز کے بلز ہیں اور میں افورڈ نہیں کر سکتا, تو باقاعدہ ہم اسکول والے جو ہے اس کو سارے وہ بینیفٹ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد صرف کمانا نہیں ہے, ہمارا مقصد تعلیم فراہم کرنا بھی ہے. اور تعلیم اگر پھیلے گا تو ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہماری آخرت بھی سدھرے گی اور یہ ملک ترقی کرے گا. بالکل جی, اس طرح کی سوچ رکھنی بھی چاہیے, اور ظاہر جو اسکولز ہیں وہ بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی اسکول ذاتی بھی کر رہا ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کمپلین کریں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے, اور یہ وقت بڑا قیمتی ہے, بڑا اہم ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں, ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو بیمار ہیں, ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کے گھر میں رشتے نہیں آ رہے, اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے رشتے کرائے. ہماری جو یہ ہماری ساتھی ہیں مانور, ان کی والدہ کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحتیابی نصیب فرمائے, اور بس ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. بڑا اہم اور قیمتی وقت ہوتا ہے, بڑا اہم مہینہ ہے.
ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप समेट सकते हैं अपनी झोली में समेट लें। मनूर, कोई सवाल है आपका बिल्कुल। मोहसिन भाई के लिए? मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि हया की फजीलत और अहमियत हुस्न अखलाक में कितनी है? अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा सवाल है। शहरी भाई, बात यही है कि हुस्न अखलाक से मुराद यही है कि अखलाक और किरदार में कुछ मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं, उनमें से एक कैटेगरी हया भी है। और हया इंसान के अंदर जब होती है तो उसके बारे में क्या फजीलत, हुज़ूर फरमाते हैं हया और ईमान का ताल्लुक़ ऐसा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक ख़त्म होगा तो दूसरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मुराद ये है कि अगर हया ख़त्म होगी तो ईमान भी नहीं रहेगा, ईमान भी ख़त्म हो जाएगा। तो हया का इतना बड़ा दर्जा है कि अगर हया है तो फिर ईमान भी है, और अगर हया नहीं तो बंदे के अंदर ईमान नहीं। फिर दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी से नाराज़ होता है ना, किसी बंदे से नाराज़ होता है, तो अल्लाह क्या करता है, उससे हया छीन लेता है। रब जिससे नाराज़ हो उससे हया छीन लेता है। और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पिछले जो अंबिया कराम का कलाम था कि जिसमें हया ना हो ना वो कुछ भी करता फिरे। मुराद ये, जब बंदे में हया नहीं रहती फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि दूसरों को शर्म आने लगती कि ये क्या कर रहा है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हैं, और यहाँ तक कि देखिए कि उनका हाल ये था, इतनी हया करते थे, इतनी हया करते थे कि उनके हया का मुकाम ये था कि फरिश्ते उनसे हया करते थे। हाँ, और बात ये है कि हया से मतलब जो बात है वो औरत और मर्द की नहीं होती, हया जो है वो मर्दों पर भी होती है और औरतों पर भी होती है। मोहसिन भाई, आपकी बातें सुन के ना कभी कभी अंदर नदामत होने लगती है ना, और डर लगने लगता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं हो चुका है। एक बड़ा खौफ तारी होने लगता है। यकीन माने जब पूरे साल में हम इस तरह की एक दफ़ा मौका मिलता है ट्रांसमिशन करने का, तो जब ये कर रहे होते हैं तो अपने अंदर बहुत नदामत महसूस होती है। मोहसिन भाई, बात आज हुस्न अखलाक पे हो रही है। सिचुएशंस क्योंकि जहन में आती हैं और वो सवाल जहन में आते हैं जो एक तरीके से पब्लिक के सवाल होते हैं। अगर कोई शख्स मशहूर है, किसी भी हवाले से है, तो वो किस तरह सबसे हुस्न अखलाक से पेश आए? क्योंकि मसला ये होता है कि कई दफ़ा हमने देखा है कि अगर वो कहीं हॉस्पिटल में है, किसी परेशानी में है और लोग उससे मिले तो वो उस तरह अखलाक नहीं दिखा पाता। तो इसके लिए क्या है कि अगर एक आदमी बहुत मशहूर है और हर बंदा ही उससे मिल रहा है तो वो एक लिमिट पर आके अखलाक का दामन छोड़ देता है, तो इस पर क्या होगा फिर? अच्छा, देखिए, फिर मैं आपसे बात कहूँगा कि अखलाक का जो दारोमदार है वो बंदे की किरदार से है। और जाहिर सी बात है, आप जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स वो मजमे में जाएगा, भीड़ में जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है फंस जाएगा और उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, उसका वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँगा अखलाक एक इनफरादी पहलू है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स किसी से इनफरादी तौर पर मिल रहा है, आया वो वैसा ही उसी तरीके से लोगों से जब मजमे में मिलता है तब भी वैसा ही है, या सिर्फ दिखावे के तौर पे मजमे में तो अच्छा है लेकिन इनफरादी तौर पे वो बुरा नज़र आ रहा है? तो अखलाक का म्यार ये, हुज़ूर ने फरमाया कि खैरुकुम व खैरुकुम लि अहली, कि अल्लाह का मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं अपने घर में अच्छा हूँ। अगर अखलाक व किरदार को देखना है ना, उसे देखें वो अपने घर में कैसा है। कहीं ऐसा नहीं कि जब वो घर आता है तो बच्चे कांपने लगते हैं, जब वो घर आता है तो बीवी डर के सहम पे बैठ जाती है। असल ये देखा जाता है कि घर में उसका किरदार कैसा है। अगर घर में अखलाक अच्छा है, अफकार अच्छा है, तो फिर बाहर भी अच्छा होगा। और फिर आपका सवाल कि वो शख्स जब दुनियादार लोगों से मिलता है तो फिर ऐसा होता है कि वहाँ पर वो वक्त नहीं दे पा रहा होता। लोग कहते हैं यार ये तो बद अखलाक आदमी है, रूड है, तो बहुत रूड है और ये बड़ा मुतकब्बिर हो गया, अब तो शोहरत मिल गई तो ऐसा हो गया। देखें, दुनिया कुछ भी समझे, आपकी अपनी ज़ात, आपका अपना किरदार ऐसा होना चाहिए, चाहे आप इनफरादी मिल रहे हो या इज्तमाई मिल रहे हो। ज़ाहिर सी बात है, भीड़ भाड़ में आपको पता है कि नुकसान का अंदेशा है, दूसरों को भी अंदेशा है और अपनी ज़ात को भी अंदेशा है। तो याद रखिएगा, अगर आप समझ रहे हैं कि अगर मैं लोगों से मिलूंगा भीड़ भाड़ में तो लोगों को नुकसान पहुंचेगा या मेरी ज़ात से लोगों में आपस में कोई बात खराब हो जाएगी, तो आप लोगों की कदर करने के लिए से अपने आप को बचाएं। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ और होती है कि जब बच्चे, अमूमन मैंने घरों में देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो उनका अपने वालिदैन से रवैया बदल जाता है। मकसद उनका ये नहीं होता कि वो अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं कर रहे या प्यार नहीं करते, लेकिन रवैये में चेंजेस आए। ये चेंजेस चाहे उन पर अपने कारोबारी मसाइल हों, घरेलू मसाइल हों, उस सिचुएशन में क्या हुक्म है? देखिए, बात फिर वही बात आ गई। देखिए, एक होता है अखलाक रजीला और एक होता है अखलाक हमीदा। बिल्कुल, अखलाक हमीदा का ताल्लुक ये, इसको कहते हैं औसाफ हमीदा या औसाफ रजीला। औसाफ रजीला इसे कहते हैं कि एक इंसान का किरदार ऐसा है
کہ وہ ملتا ہے تو حضور نے فرمایا منافق ہے وہ شخص، منافق ہے وہ شخص، منافق ہے وہ شخص، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ پہلی بات، جب ملے یعنی جب ملے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بھرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب اس میں آپ میری بات کو سمجھیے گا کہ آپ نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے ہم جب مل رہے ہیں یا لوگوں سے مل رہے ہیں تو لوگوں سے تو اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جائے گا اور ماں باپ سے ہم بولیں یار یہ تو گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہوتا ہے نا، کہ ٹھیک ہے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے مل لیا نہیں ملا۔ یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی شخص اپنا کردار چاہے باہر رکھے یا گھر والوں کے سامنے رکھے، کردار یکساں ہونا چاہیے۔ یعنی منافق کی نشانی ہے کہ وہ اپنے کردار کو بدلتا ہے، دوسروں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی وعدہ خلافی، یہ بھی تو وعدہ خلافی ہے۔ حکم یہ کہ ماں باپ کا ادب کرو، حکم یہ کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حکم یہ کہ وہی کردار جس طرح بچپن میں تم اپنے ساتھ ماں باپ کا رکھتے تھے ویسی محبت اب بڑوں کے بھی دو۔ لیکن ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم وہ وعدہ خلافی ہی کر رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے مل جل رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں ماں باپ کیا، گھر والے کیا، کوئی کمی نہیں، ٹھیک ہے یار پھر مل لیں گے، آج نہیں پھر مل لیں گے۔ ایک وقت آتا ہے باپ بھی نہیں رہتا، ماں بھی نہیں رہتی، پھر یاد آتا ہے یار کاش میں اپنے ماں باپ کو ٹائم دے دیتا۔ محسن بھائی، اخلاق کو اگر کوئی اپنے بہتر کرنا چاہ رہا ہو اس کے لیے کیا کوئی دعا ہے، بیسٹ سلوشن کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں میں اپنا اخلاق بہتر کروں، ابھی دنیا میں نکلوں گا پھر میرا وہی ہو جائے گا کہ یار یہ تنگ کر رہا ہے وہ تنگ کر رہا ہے، گاڑی چلاتے بھی بندہ آدھا اخلاق تو وہاں دکھا دیتا ہے اپنا۔ کوئی چیز ہے ایسی؟ بالکل بالکل، دیکھیں میرے نبی کی سیرت ہے، حضور کی سیرت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ حضور کو دیکھیں گے نا، حضور کی تعلیمات کو جب آپ دیکھیں گے، میں مثال دیتا ہوں، ایک بڑھیا محسن بھائی لیکن ہم تو ان کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے نا۔ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں۔ لیکن مسلمان کا کام کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے نا تو حضور کے کردار و افعال کو ہی دیکھنا ہوگا۔ بات یہ، دعائیں تو بہت ہیں قرآن میں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہر مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ پھر بھی انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، تو مراد کیا ہے کہ انسان تو خطائیں کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایک راستہ ہے جو اللہ نے ابھی ہمارے سامنے رکھ دیا کہ تم میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ نا۔ جس طرح میرے نبی نے اگر کسی سے وعدہ کیا تو پورا نبھایا، اگر کسی سے اثار کیا، مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھانا جو ہے نا، انسان کھانے سے محبت کرتا ہے اور اسے یعنی کھانا اسے پسند ہوتا ہے، ظاہر سی بات اپنی زندگی کو چلانا ہے، تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مِسْكِينِهِ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں یہ آیت فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا أَوْ أَسِيرًا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طعام کیا مراد کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس آیت سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کھانا ان کے پاس ہے، اتنا کھانا ہے کہ خود کھا سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کھانے کو دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں۔ کوئی یتیم آ رہا تو بانٹ رہے ہیں، کوئی مسکین آ رہا تو بانٹ رہے ہیں، کوئی قیدی آ رہا تو بانٹ رہے ہیں۔ یہ آیت جو اتری نا، اس کا نزول یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہ اور امام حسن حسین یہ دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ 3 دن ایسا ہوا۔ پہلے دن کیا ہوا؟ پہلے دن مسکین آیا، وہی کھانا تھا اٹھا کر آپ نے دوسرے کو دے دیا۔ دوسرے دن یتیم آیا، وہی کھانا تھا آپ نے اٹھا کر دے دیا۔ تیسرے دن قیدی آیا، وہی کھانا تھا اٹھا کر دے دیا۔ خود بھوکے رہے، حالانکہ کھا سکتے تھے وہی کھانا، لیکن کیا تینوں دن کس لیے کام کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے جینا سیکھ لے گا نا کہ میں جو محسن کام بھائی یہی تو بات ہے کہ ایسا ایمان، ایسی پختگی لائیں تو لائیں کہاں سے؟ اب ظاہر ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہیں۔ بالکل ایسے ہم آپ کے جو واقعات سناتے ہیں وہ سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان ہو کے سوچیں تو ہم یہ پریکٹیکلی کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہاں کمی ہے ہم میں؟ پھر اس پہ پھر بھی بات آتی، صحبت کی کمی ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھنے کی کمی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، چند دن آپ شیشہ پینے والے یا حقہ پینے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بھلے آپ نہ پیتے ہوں، یا آپ سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھ جائیں، ایک دن آپ کو یہ عادت لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے چند دن آپ نمازی کے ساتھ بیٹھ جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ ایک دن خود نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔
نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے, بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. ہم یہاں 1 مہینے بیٹھتے ہیں, ہم میں کیوں نیکی کی حلاوت ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نیکی کی باتیں سنتے ہیں, نیکی کے افکار سنتے ہیں. تو صحبت اثر رکھتی ہے. جتنا آپ جس کی صحبت میں رہیں گے نا, وہ اثر آپ اتنا ہی اڈاپٹ کریں گے. اب یہ ہوتا ہے 1 مہینے بعد 11 مہینہ ہمیں ملتے ہیں, تو 11 مہینے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا, پھر وہ چیز اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جتنا وقت آپ دنیا میں دیتے ہیں نا, تھوڑا وقت اللہ اس کے رسول کے. اچھا محسن بھائی, آپ نے کہا کہ منافق ہے وہ شخص جو وعدہ نہیں پورا کرتا. بالکل. ہمارے ہاں مذاق میں بھی بہت سے وعدے ہو جاتے ہیں. کیا مذاق میں کیا ہوا وعدہ کاؤنٹ نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ کرتے ہیں یار پرومس کر رہا ہوں میں تمہارا یہ کام کروں گا, بعد میں اثر ہوتے ہیں. مذاق میں کیا ہوا وعدہ, کیا وعدے کا تعلق نیت سے ہوتا ہے, منہ سے نکل گیا تو وعدہ ہو گیا؟ بات یہ کہ جس کام کی اہمیت ہے وہ بھی دیکھی جائے گی نا, کہ اگر واقعتاً مذاقاً حق بات یہ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جھوٹ ہی ہوتا ہے میرے بھائی. اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی, لعنت اللہ علی القاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. اب خدا کی لعنت کا حقدار تم بن رہے ہو تو مذاق ہی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر ایسا ہی زبان سے نکل رہا ہے تو یاد رکھیے گا, وعدہ چاہے مذاق میں کیا ہو, وعدہ چاہے آپ نے سیریس کیا ہو, وعدہ ہوتا ہے. اور اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا تم منافق ہو. لیکن پھر میں بات کہوں گا کہ اگر آپ ایسی عرف عام میں ایک بات کر رہے ہیں کہ بھائی پرومس میں یہ کام کر لوں گا, تو یہ عادت ختم کریں, کیونکہ اللہ اس کے رسول کی تعلیم یہی ہے کہ منافق کی علامات 3 علامات بتائیں گے. یاد رکھیے گا, آپ سمجھ جائیے یہ شخص صحیح نہیں, اس کا کردار صحیح نہیں, اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے. پہلی بات, جب بولے گا جھوٹ بولے گا, اور جھوٹ آپ دیکھیں گے قسم زیادہ کھاتے ہیں. جو جھوٹا شخص ہوگا نا, وہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, جو شخص زیادہ جھوٹ قسم کھائے. محسن بھائی, بہت سے لوگ قسم اس وجہ سے بھی کھاتے ہیں کہ ان کو اپنی بات کی اہمیت اور احساس کا یقین دلانا ہوتا ہے کہ یار میں بات سچ بول رہا ہوں. دیکھیں میں آپ بتاؤں, یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو جھوٹا شخص ہے نا وہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے, وہ زیادہ جو ہے نا قسموں کی تدبیر کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی بات کو اہمیت جتلانا چاہتا ہے. اور جس کا کردار و افکار اچھا ہونا, وہ قسم نہ بھی کھائے نا, اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں وہ تاثیر رہتا ہے, دوسرا خود سمجھ جاتا ہے یہ جو بات کر رہا سچ کہہ رہا ہوگا. اصل بات وہی ہے, کردار کا نام ہے دین. میں پھر ایک مثال دیتا چاہتا ہوں, بات اتنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو ایک بڑھیا کھڑی تھی, سامان بہت سارا تھا, کسی کی طرف نگاہیں تلاش کر رہی تھی. تو حضور نے فرمایا اماں کوئی کام ہے تو بتائیے. فرمایا مجھے مکے سے باہر جانا ہے اور جلدی جانا ہے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے, میں سامان اٹھا لیتا ہوں. اب راستے میں چلنے لگے تو بڑھیا نے کہا تم تو کتنے اچھے ہو, تم تو کتنے پیارے ہو. اچھا چلو ایک تمہیں اچھی بات تمہیں بتا دیتی ہوں, میں اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں کہ یہاں ایک جادوگر آ گیا ہے, جو اس سے ملتا ہے نا وہ اسی کا ہو جاتا ہے, جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کی بات سننے لگتا ہے. وہ اتنا پیارا ہے کہ وہ بات ہی کرتا ہے لوگ ایمان لے آتے ہیں. اس کا نام محمد ہے. اب یہ باتیں سن رہے ہیں, جب مکے سے دور چلے جاتے ہیں جہاں پہنچنا ہوتا ہے, سامان رکھتے ہیں, ماں کہتی ہے کہ بیٹا اپنا نام تو بتا جاؤ, اتنی بڑی نیکی کی, تم تو اتنے پیار ہو. فرمایا میں وہی محمد ہوں سبحان اللہ, جس کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی. تو حضور نے بار بار قسمیں تو نہیں کھائی, حضور نے اپنا کردار دکھایا. آپ کا کردار ایسا ہے, دین نام ہے کردار کا, دین نام ہے افکار کا. بات یہ کہ ہم تو بڑے لین دین کی بات کرتے ہیں, اگر آپ کے افکار صحیح نہیں تو پھر آپ کے معاملات بھی ٹھیک نہیں. بالکل جی, کردار اور حسن اخلاق پہ بات ہو رہی ہے, اور بہت سا دل چاہتا ہے ہمارا کہ یہ باتیں چلتی رہیں, لیکن ظاہر وقت کی کمی ہوتی ہے. اور یقین مانیں کہ جب اس طرح کی ٹرانسمیشن میں اپنی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا, جب میں کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایک شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کہاں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں. ہم تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو محسن بھائی بات بول رہے ہیں وہ ساری ہم پر ہی آ رہی ہیں, ہم اتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے کہ وہ ہمیں معاف کیا جا رہا ہے. ہماری رسی کو ڈھیل دی ہوئی ہے, ہم نکل رہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی, ان کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ٹرانسمیشن کا وقت اس وقت ختم ہو گیا, مجھے اور مانور کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.